وہ گھر بڑا بابرکت ہے جس میں خیر کی بات ہوتی ہے، جس میں سلامتی کی بات ہوتی ہے، جس میں اللہ رسول کی بات ہوتی ہے، اور جس پہ نماز پڑھی جاتی ہے۔ بلکہ صحابہ کرام، ایک صحابی نے نبی علیہ السلام کی اپنے گھر میں دعوت کی اور بلایا اور فرمایا ہمارے گھر میں ایک جگہ پر نماز پڑھ دیں تاکہ اللہ کی طرف سے ہمارے گھر میں برکت اور خیر نازل ہو، ہم اس جگہ کو اپنے گھر میں مسجد بنا لیں گے۔ تو اللہ نے نماز کی بڑی برکت رکھی ہے، نماز کے اندر اللہ نے بڑا سکون رکھا ہے، اس کے اندر بڑی روحانیت ہے، راحت ہے۔ ایک بندہ مومن ہے نا، 5 وقت کا نمازی ہے، پابند ہے نماز کا، جب تک اس کی 5 نمازیں دن میں پوری نہیں نہ ہو جاتی اس کو سکون نہیں ہوتا۔ رات کے وقت جب تک وہ عشاء کی نماز پڑھ نہیں لیتا اس کے کام کاج مکمل نہیں ہوتے۔ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد اللہ اس کو دلی طور پر سکون عطا کرتا ہے کہ یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ نے مجھے آج کے دن سارے فریضے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اسی طرح اپنے گھروں کے ماحول کو بہتر بنانے کے لیے ایک اور عمل ہے اور بڑا خوبصورت عمل ہے، قرآن مجید کی تلاوت۔ اپنے گھر کے اندر قرآن کی تلاوت کریں، کثرت سے کریں، سارے گھر کے افراد کریں، بڑے سے لے کر چھوٹے تک، بچوں تک عادت بنا لیں۔ ایک وقت بے شک خاص کر لیں کہ اس وقت سارے لوگ بیٹھ کے تلاوت کیا کریں گے قرآن مجید۔ اس میں کوئی حرج نہیں، اگر آپ اس میں وقت بھی خاص کر لیتے ہیں اپنے آپ کو پابند بنانے کے لیے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ضرور اپنے گھروں کے اندر قرآن مجید پڑھو، قرآن پڑھو۔ اس بارے میں بھی نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا لا تجعلوا بیوتکم مقابر، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، ان الشیطان یدفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ۔ آپ نے فرمایا جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے۔ آج کیا وجہ ہمارے گھروں سے شیاطین نکلتے ہی نہیں ہیں؟ بہت سارے لوگوں کو آپ نے سنا ہوگا ہمارے گھر میں سایہ ہے، ہمارے گھر میں جو ہے نا وہ جن ہے، جنات ہے، شیاطین ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے گھروں کو کے اندر روحانیت داخل ہی نہیں کرتے، گھر میں قرآن ہی نہیں پڑھتے، گھر میں نماز کا اہتمام ہی نہیں کرتے، تو وہ گھر شیطانی ڈیرا بن جاتا ہے۔ خود ہم نے نہ قرآن پڑھنا ہے نہ نماز پڑھنی ہے، جب ایسا کوئی معاملہ پیش آ جانا ہے تو پھر پیروں کے پیچھے، مولویوں کے پیچھے لگ جانا ہے، آؤ ہمارے گھر میں قرآن پڑھو، آؤ ہمارے گھر میں تعویذ کر دو، دم کر دو۔ پھر وہ مولوی ہمیں بتائے گا، پیر بتائے گا کہ یہ پڑھ کر اتنے چھینٹے مارو یہاں پر، یہ ایسے کرو، پھر جو ہے نا شیطانی اثرات ختم ہو جائیں گے۔ گھر میں اونچی آواز سے سورہ بقرہ چلاؤ، مولوی کی بات مان کر بطور علاج ہم یہ کام شروع کر دیں گے، ویسے ہم نے نہیں کرنا۔ یہ ہماری اس وقت طبیعت بن چکی ہے، یہ ہمارا مزاج بن چکا ہے۔ حالانکہ اگر خود سارے افراد باقاعدگی سے قرآن مجید کی تلاوت کریں اور خاص طور پر سورہ بقرہ کی تلاوت کریں، اللہ کے فضل سے سارے جنات دوڑ جائیں گے، سب شیاطین بھاگ جائیں گے، وہ شیطانی اثرات گھر سے ختم ہو جائیں گے۔ جو بندہ صبح و شام کے اذکار باقاعدگی سے کرتا ہے، ہر نماز کے بعد والے اذکار کرتا ہے، رات کو سونے کے اذکار کرتا ہے اور کچھ نہ کچھ قرآن کی تلاوت روزانہ کرتا ہے، یہ بات گارنٹیڈ ہے کبھی شیطان اس بندے پر غالب نہیں آ سکتا۔ انسان ہونے کے ناطے گناہ انسان سے ہو جاتے ہیں، لیکن یہ جو جنات والا مسئلہ ہے اللہ تعالیٰ یہ حل فرما دیتا ہے، یہ ختم ہو جاتے ہیں۔ تو بہت سارے گھرانے آج کل ایسے ہیں، ہر دوسرے بندے کو کوئی نہ کوئی ایسا مسئلہ بنا ہوا ہے، ہر تیسرے بندے کو کوئی نہ کوئی پرابلم ہے۔ اپنے گھروں میں سورہ بقرہ پڑھا کرو، اونچی آواز سے پڑھا کرو، سارے افراد پڑھا کرو، اذکار کا اہتمام کیا کرو، صبح و شام کے اذکار جو ہے نا وہ پڑھا کرو، نمازوں کے بعد والے اذکار، اور خاص طور پر سونے کے اذکار، سوتے وقت اذکار پڑھ کے، دعائیں پڑھ کے، آیت الکرسی پڑھ کے، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ کے
سورہ ملک کا اگر موقع مل جائے تو وہ بھی پڑھ کے، اسی طرح سونے والی دعا پڑھ کے سو، آپ سو جائیں انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کی نیند بھی پوری کرے گا، تھکاوٹیں بھی دور کرے گا، اور ہر قسم کے شیطانی اثرات اور برے خوابوں سے بھی اللہ بچا دے۔ بہت سارے لوگوں کو بڑے برے برے خواب آتے ہیں، وجہ کیا ہوتی ہے؟ وہ پرا گندہ خواب ہوتے ہیں، شیطانی خیالات ہوتے ہیں، ان کی حیثیت کوئی نہیں ہوتی، لیکن بہت سارے لوگ اپنے خوابوں میں ڈر جاتے ہیں، شیطانی خواب آتے ہیں۔ وجہ 5 وقت کی نماز کی پابندی نہیں ہے، اذکار کی پابندی نہیں ہے، قرآن کی تلاوت کی پابندی نہیں ہے، گھر میں قرآن کی تلاوت کا اہتمام نہیں ہے، شیطان گھر کے اندر اثر انداز ہو چکا ہے، اور پھر ہم ڈرتے ہیں، پھر دم کروانے جاتے ہیں، پھر تعویذ بھی استعمال کرتے ہیں، اور اللہ معاف فرمائے پھر بڑے بڑے شرکیہ کام بھی ہمارے لوگ کر جاتے ہیں۔ اس لیے یہ بہت خوبصورت میں نے چند آپ کے سامنے اصول رکھے ہیں، ان کو اپنا کر اگر آپ 1 مہینہ ذرا اس نسخے پر عمل کر کے دیکھیں اور اپنے سابقہ گھر کی روٹین اور اس کے حالات کا جائزہ لیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت بڑا فرق نظر آئے گا کہ اپنے گھروں میں آتے جاتے وقت دعا کا اہتمام کرنا ہے، دعا پڑھنی ہے، گھر میں آتے جاتے وقت، داخل ہوتے وقت بھی دعا پڑھنی، نکلتے وقت بھی دعا پڑھنی۔ اسی طرح گھر میں جب جانا ہے تب بھی سلام کہنا ہے، آنا ہے تب بھی سلام کہہ گیا۔ اسی طرح اپنے گھر کے اندر کچھ نہ کچھ نفلی نماز ضرور پڑھنی ہے، سنتوں کا اہتمام کرنا ہے۔ اسی طرح گھر کے اندر قرآن کی تلاوت باقاعدگی سے کرنی ہے۔ یہ 4 اصول میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں اپنے گھر کو خوبصورت بنانے کے، گھر کے ماحول کو اسلامی بنانے کے۔ اس پر عمل شروع کر دیں، انشاءاللہ تعالی آپ کا گھر ایک پرسکون گھر بن جائے گا، وہ جنتی خوشبوئیں آپ کو اسی دنیا کے گھر میں آنا شروع ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمارے گھروں کو ماحول کو پاکیزہ بنا دے، دیندار بنا دے، صاف ستھرا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیقات سے نواز دے، اور جو چیزیں میں نے بیان کی ہیں آپ نے سنی ہے، اللہ ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ مسجد کی تعمیر الحمدللہ اللہ کے فضل سے جاری ہے، اور بہت سارا کام اللہ نے مکمل کروا دی الحمدللہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا نیچے والا لیٹر الحمدللہ مکمل ہو چکا ہے، اوپر بھی شٹرنگ ہو چکی ہے، ابھی انشاءاللہ اوپر بھی لیٹر ڈالنا ہے۔ تو الحمدللہ ہمارے بہت سارے احباب تعاون کر بھی رہے ہیں، مزید آپ احباب کوشش جاری رکھیں۔ حاجی اکرم صاحب کے نواسہ جو عبداللہ ہے، ان کی والدہ نے ماشاءاللہ مسجد کی تعمیر کے لیے 1 لاکھ روپیہ الحمدللہ اس کا وعدہ کیا ہے، اللہ ان کو بھی پورا کرنے کی توفیق دے۔ باقی جن احباب نے بھی وعدے کیے ہیں اللہ ان سب کو بھی پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے مالوں کو نیک کام میں خرچ کروا دے، ہمارے مال وہ جو نیک کام میں خرچ ہو جائیں گے، دین کے لیے خرچ ہو جائیں گے، وہی ہمارے کام آئیں گے۔ جو کھا لیا پہن لیا وہ دنیا میں رہ جائے، جو ہم نے اللہ کے راستے میں دے دیا، مسجد مدرسے کے لیے دے دیا، کسی غریب یتیم مسکین کو دے دیا،
اللہ کے راستے میں جو خرچ کر لیں گے انشاءاللہ یہ قیامت والے دن بڑی بڑی نیکیوں کی صورت میں ان کا بدلہ اللہ تعالیٰ ہمیں لوٹائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ بہت سارے لوگ قیامت والے دن آئیں گے، بڑی بڑی نیکیاں دیکھیں گے، وہ کہیں گے اللہ ہم نے یہ تو اتنے بڑے بڑے عمل ہی نہیں کیے، یہ ہماری نیکیاں کہاں سے آ گئی؟ تو اللہ تعالیٰ پھر ان کو کہے گا کہ دنیا کے اندر تم نے اخلاص کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے دین صرف ایک کھجور کا چھوٹا سا ٹکڑا خرچ کیا تھا، اندازہ کریں، معمولی سی چیز خرچ کی اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ نے پھر اس کو پالا ہے، اس کھجور کے ٹکڑے کی، اس آپ کے عمل کی تربیت کی ہے، پالتا رہا، آج بڑے بڑے جو ہے نا وہ پہاڑوں کی شکل میں آپ کو وہ نیکیاں نظر آ رہی ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی ہمارا جو پیسہ، جو روپیہ، جو مال اس اللہ کے دین کے لیے خرچ ہوگا، رہتی دنیا تک ہمارے لیے صدقہ جاریہ انشاءاللہ۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس مسجد کو تا قیامت آباد فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کی نمازیوں کو برکت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس گھر کو، اپنے اس گھر کو امن والا گھر بنائے، اللہ اپنے اس گھر کو لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا دے، ان کے جنت جانے کا سامان بنا دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔